الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: لكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعر من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، آج ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ آج کو شمار کر کے دسویں دن میں قربانی جیسی اہم ترین عبادت ہے جو مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ذی الحجہ کے جو یہ 9 دن ہیں، اور جو 9 راتیں ہیں، ان کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں جو فضائل ہیں، ان کو گوش گزار کرنا اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر یوم النحر یعنی 10 تاریخ کو
اضحیہ کا جو فریضہ، قربانی کا جو فریضہ مسلمان ادا کرتے ہیں، مختصراً اس کی تاریخ سے واقفیت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر قربانی سے متعلق جو فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں ان کو بھی گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر قربانی جن کی استطاعت میں قربانی کرنا ہو، گنجائش کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کریں تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پانچویں نمبر پر صاحب نصاب کون ہوتا ہے، کس پر قربانی لازم ہوتی ہے، اس کو بھی جاننا ضروری۔ چونکہ قربانی کے یہ ایام تشریق کے درمیان میں ہے، تو چھٹے نمبر پر ایام تشریق کے حوالے سے تکبیر تشریق کے جو مسائل ہیں اس کا سمجھنا بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ ٹوٹل 6 عنوانات ہو سکتے ہیں کہ جن 6 عنوانات پر موقع اور محل کے اعتبار سے لب کشائی کرنا یا پھر ان عنوانات کو موضوع سخن بنانا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ کوشش کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام پہلو پر مختصر انداز میں اللہ رب العزت مجھے روشنی ڈالنے کی توفیق دے، تاکہ اس ذی الحجہ کے ماہ مبارک میں جو جو احکامات اللہ کی طرف سے، اس کے پیارے حبیب کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم ان کو سمجھ سکیں، ان احکامات پر عمل درآمد بھی کر سکیں۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 9 روز ہیں، 9 دن ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی، ان 9 دنوں کے حوالے سے واضح طور پر فرمایا وَأَنَّ صِيَامُ يَوْمِهَا يَعْدِلُ صِيَامُ سَنَةٍ، کہ یوم عرفہ تک ان 9 دنوں میں، ان 9 دنوں میں سے ہر ایک دن کا نفلی روزہ اجر و ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی ان 9 دنوں کے روزوں کے فضائل، ہر ایک دن کا روزہ فضائل اور اجر و ثواب کے اعتبار سے سال کے روزوں کے برابر ہے۔
گویا کہ 9 روزے 9 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور ان راتوں میں قیام کرنا، ان 9 دنوں کی راتوں میں قیام کرنا بشمول 10ویں رات تک، یعنی عید سے پہلی والی جو رات ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیام لیلۃ فیہن کا قیام سنۃ، کہ ابتدائی ان 10 دنوں کی راتوں میں قیام کرنا سال بھر راتوں میں قیام کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عبادتوں کو پیش کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 راتوں میں ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر. اب ان دونوں حدیثوں میں اگر مطابقت کی جائے تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک رات کی عبادت سال بھر کی عبادت کے برابر ہے، اور اس سال بھر میں شب قدر کی رات بھی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر رات کی عبادت اجر و ثواب کے اعتبار سے شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر اجر و ثواب کا مستحق انسان بنتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے حبیب نے ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں ان کی نہ صرف امت کو فضیلتیں بتلائی، بلکہ دنوں میں روزہ رکھ کر راتوں میں عبادت فرما کر امت کو تعلیم دی، اور امت کو عملی میدان میں متوجہ کرایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور تلاوت کریں تو سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں والفجر ولیال عشر کہ اللہ رب العزت نے ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی ان 10 راتوں کی قسم کھائی، والشفع والوتر، طاق راتوں کی بھی قسم کھائی، جفت راتوں کی بھی قسم کھائی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ طاق راتوں سے یوم عرفہ کی رات مراد ہے، اور جفت راتوں سے یوم النحر کی رات مراد ہے، کیونکہ وہ 10ویں کی شب ہے. تو میرے عزیزوں، یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 12واں مہینہ وہ آخری مہینہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ اور طریقوں کے ساتھ مزین کیا، اور پھر
ان حسین لمحات سے استفادہ کرنے کے لیے امت کو ان اعمال کی طرف متوجہ کیا۔ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آتا ہے کہ قبولیت کے جو لمحات ہیں ان لمحات میں سے یوم عرفہ کی رات بھی ہے اور عید کی رات بھی ہے۔ عیدین کی راتیں بھی، چاند رات جس کو کہتے ہیں، یہ بھی قبولیت کے لمحات میں سے۔ ان راتوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور دعا کرنے والوں کی دعائیں اللہ پاک مسترد نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کی ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کسی اور دن کی عبادت اتنی محبوب نہیں۔ کیونکہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، یعنی ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنا سال بھر روزے کے اجر و ثواب کے برابر، راتوں کو عبادت کرنا سال بھر کی عبادتوں کے برابر ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق ان 10 راتوں کی عبادتیں، ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ وہ پرکیف اور حسین لمحات ہیں، لحظات ہیں جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر بہر صورت بہر ممکن کوشش کر کے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں، ابتدائی 9 دنوں میں کثرت کے ساتھ روزہ، راتوں میں کثرت کے ساتھ نوافل، ذکر و اذکار اور تلاوت کی پابندی اور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم ان فضائل کو پا سکیں۔ نمبر 2، ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کے ساتھ قربانی بھی وابستہ ہے۔ قربانی کے حوالے سے مستقل ایک تاریخ ہے۔ قربانی کب سے امت پر لازم ہوئی، کس عمل کے نتیجے میں امت پر قربانی کو اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور صدقات خیرات کرنے کا رواج اور یہ طریقہ بطور عبادت کے صرف امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانیوں کا تسلسل چلتا چلا آیا۔ 6 سپارے میں ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ قربان اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو عمل اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جائے، نیک عمل اسے قربان کہا جاتا ہے۔ اور جس کو قرآن مجید میں بعض مقامات پر منسک کے ساتھ تعبیر فرمایا اور بعض مقامات پر شعائر کے ساتھ تعبیر فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ تو یہ قربانی کا تسلسل سابقہ امتوں میں بھی رہا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی کا سلسلہ چلتا چلا آ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو، حابیل اور قابیل کا کسی معاملے میں تنازع ہوا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ قربانی میں واضح طور پر لکھا ہے پورے واقعے کو، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ کے تحت تفسیر میں لکھا بھی ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے، دونوں کے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان اس نزاع کا، جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں سے کہا کہ آپ اپنے طور پر اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، صدقہ پیش کرو، اور سابقہ امتوں کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق اگر دونوں کے صدقات میں سے جس کا صدقہ آسمانی آگ آ کر جلا دے، نگل لے، سمجھ لو کہ وہ حق پر ہے۔ حابیل مویشی کا کام کیا کرتا، قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا۔ حابیل نے اللہ کے حضور اپنی مویشی میں سے ایک جانور اللہ کے حضور پیش کیا، اور قابیل نے اپنی زراعت میں سے کچھ غلہ جات وغیرہ پیش کیے۔ یوں آسمانی آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو، صدقے کو قبول کر لیا، قابیل کے صدقے کو چھوڑ دیا۔ حابیل کے صدقے کو قبول کر کے قابیل کے صدقے کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 1400 سال کے بعد قربانی کی جو فرضیت یا وجوب ہے، اگر کوئی ناسمجھ آ کر اس کا انکار کرے تو یہ انتہائی غلط ہے کہ پہلے زمانے میں جو کفار تھے، غیر مسلم تھے، وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، اب بھی کرتے، اللہ کے راستے میں صدقات خیرات کرتے ہیں۔ قربانی کا یہ تسلسل تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا، اور امت محمدیہ کا جو قربانی کا طرز ہے، یہ طرز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنا دعوت کا جو پیغام ہے اپنے والد آزر کو دیتے ہیں۔ آزر چونکہ بت پرست تھا، خدائے وحدہ لا شریک لہ پر ایمان نہیں تھا۔ آزر کو جب دعوت دی، توحید کی دعوت،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر پر یہ ناگوار گزرا. یوں بات نکلتی چلی گئی، بات پہنچی اس وقت کے ظالم بت پرست حاکم کے پاس، نمرود کے پاس. بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں خلاف نمرود نے آگ میں ڈال کر جلانے کا فیصلہ کیا. اللہ رب العزت نے فلک بوس جو آگ تھی اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اس آگ کو پرسکون بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں خراش تک نہ آیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کی وہ زمینیں چھوڑ کر شام کے راستے میں حجاز آنے کا حکم ہوتا. سرزمین حجاز میں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ بھی بتا دوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے 86ویں سال میں پیدائش ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی تب ہوئی. حجاز کے لق و دق صحرا میں اپنے لخت جگر کو اور اپنی بیوی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اللہ کے حکم پر سفر شام کے لیے روانہ ہوا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کے ساتھ تنہا ہیں. لق و دق صحرا میں نہ انسان کی کوئی ذات، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، نہ پانی. یوں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا دوڑ لگاتی. یہ دوڑ لگانا اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا عمل اتنا محبوب لگا کہ حاجیوں پر اور معتمرین عمرہ کرنے والوں پر صفا مروہ کے دوڑ کو لازم کر دیا. یوں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ چل کر ہاتھ بٹھانے کے قابل ہوئے تو اللہ پاک نے خواب میں دکھلایا. فلما بلغ معه السعي، جب اپنے باپ کے بوڑھے والد کے ہاتھ بٹانے کی عمر آئی، بلغ معه السعي، کوشش کر سکے، سعی کر سکے، باپ کا شانہ بشانہ چل سکے. جو عمر کے اس مرحلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھلاتا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ میں آپ کی قربانی کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں. اللہ کے حکم پر یہ بچے کو سنانے کا مقصد، مفسرین نے جو اس مقام پر نقطہ لکھا وہ یہ ہے کہ تاکہ حکم خداوندی کو مکمل کرنے کے لیے
بیٹا بھی پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اگر اچانک بچے کو بتائے بغیر حکم خداوندی کی تکمیل کے لیے لے جاتے تو پھر اچانک کا وہ منظر شاید بیٹے کے لیے قبول کرنا ممکن نہ ہوتا، اور شفقت پدری کی وجہ سے اللہ کا وہ حکم پائے تکمیل کو نہ پہنچ پاتا۔ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ربا اس میں پس و پیش کرنے والی، سوچنے والی کون سی بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے، کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ جب چھری میرے گلے پہ پھیریں گے اللہ کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے، تو مجھے صابر پائیں گے، جزا فضا کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے والد، کفن کا کپڑا تو ساتھ نہیں لائے، دفناتے وقت میں اگر کفن کا انتظام نہ ہو سکے تو شاید آپ کو تکلیف ہو، جو جوڑا میں نے زیب تن کیا ہوا ہے یہ جوڑا صاف ستھرا ہے، یہ اتار لیجئے، اسی پہ کفنا دیجئے۔ باپ بیٹے دونوں قربانی کے لیے مینا کے راستے پر روانہ۔ ادھر شیطان مردود آتا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر غمخوار بن کے، اپنا بن کے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پھسلانے کی اور اکسانے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹا اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ لکڑیاں جمع کرنے جنگل گئی۔ تو شیطان نے کہا کہ تمہارا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑی جمع کرنے نہیں گیا، بلکہ تمہارا شوہر اسے قربان کرنے لے گیا۔ نبی کی بیوی، نبی کی ماں، پلٹ کے شیطان کو جواب دیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے، اگر میرا شوہر میرے لختے جگر کو قربان کرنے لے گیا ہے تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوگا، مجھے اس میں کوئی تردد نہیں۔ اپنے لختے جگر کی قربانی میں آڑے نہیں آئی۔ آج اگر ہم پر قربانی فرض اور واجب ہو جائے، اور اگر ہم قربانی کرنے کے لیے اچھا موٹا تازہ جانور لینے کے لیے اگر زیادہ پیسے ملائے تو بیگم لڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ بقرعید کے فوراً بعد بیٹے کی شادی، اتنا سارا پیسہ ضائع کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دہرانے کے لیے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو یہ پیسوں کا ضیاع ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لختے جگر کو قربان کرنے کے لیے مینا کا رخ کیا تھا۔ تم نے اپنے لختے جگر کو تو نہیں قربان کرنا، تم نے تو اپنے کمائے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا قربان کرنا، سارا بھی نہیں، تھوڑا سا قربان کرنا ہے۔ اور یہاں پر درمیان میں ایک بات کہہ دوں، حضرات انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی پر مبنی ہوتا۔ اب اگر
کوئی شخص انبیاء علیہم السلام کے علاوہ یہ کہہ دے، آج سے چند سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، صبح اٹھ کے چھرا اٹھا کے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، تو یہ بات یاد رکھنا، یہ امت کے جو عام لوگ ہیں ان کا خواب حجت نہیں ہے، وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا جو خواب ہوتا وہ وحی پر مبنی ہوتا، وہ حجت ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کرنا یہ اللہ کا حکم تھا۔ اگر تمہیں خواب میں دکھے کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو تو سمجھ لینا کہ تم پر جبرائیل وحی لے کر نہیں آیا، شیطان تم پر شیطانی الہام کر رہا ہے۔ کیونکہ امت کے عام افراد کو نبی کا مقام ملنا تو دور کی بات ہے، نبوت کے مقام کا تصور بھی دائرہ اسلام سے خروج کا باعث ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ذہن خراب نہ کر سکا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جمرہ عقبہ میں۔ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت پر مامور، کیونکہ مشکات شریف میں باب الوسواس میں صفحہ نمبر 18 میں باب الوسواس کی تیسری روایت میں ہے کہ انسان پیدا کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک ارحمند شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے، ایک ملہم فرشتہ بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوسواس کی تیسری روایت پر جو وضاحت حاشیے میں فرمائی مشکات شریف کے، اس میں یہ بات درج ہے۔ ایک ملہم فرشتہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو نیکی تقوی کی طرف اسے بلاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاونت پر، حفاظت پر جو فرشتہ مامور تھا، اس نے کہا کہ 7 کنکر اٹھائیے، جمرہ عقبہ پر ماریے، بھاگ جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 کنکر اٹھاتے ہیں، جمرہ عقبہ پر جہاں سے وہ شیطان نمودار ہوتا ہے وہاں مارتے ہیں، وہ شیطان وہاں سے دفع ہوتا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ میں دوبارہ نکلتا ہے، پھر 7 کنکر اٹھائے جاتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر جمرہ کبریٰ میں جا کر جو ہے وہ صغریٰ میں جا کر جو ہے پھر دوبارہ وہ نمودار ہوتا ہے، پھر دوبارہ 7 کنکر مارے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شیطان راستہ ہی چھوڑ کے چلا جاتا۔ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں، تینوں جمرات میں بار بار شیطان سر اٹھاتا ہے، اس کا سر کچلنے کے لیے بار بار تینوں جمرات میں 7 کنکر مارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا محبوب آیا کہ ان ایام میں حج کرنے والے حاجیوں پر لازم کر دیا۔ ان ایام میں حج کرنے والے حاجیوں پر جمرات میں کنکر پھینکنے کو لازم کر دیا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اللہ کے نزدیک کتنا محبوب تھا کہ عراق براستہ شام فلسطین سفر کروا کر حجاز مقدس میں لا کر بیت اللہ کی تعمیر کروا کر ساری امت کے لیے ایک قبلہ متعین کروا دیا، ساری امت کو ایک قبلے پر متفق کر دیا، ساری امت کو شریعت کے وحدانیت کے نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام پر متفق کر دیا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر
مینا تشریف لے جاتے ہیں اور مینا میں جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا آپ مجھے قربان کریں گے، کفنانے کے لیے کپڑا ساتھ نہیں لائے، آپ کو تکلیف ہوگی، میری قمیض اتار دیجئے تاکہ اسی قمیض میں صاف ستھرے قمیض کو پہنا کر آپ مجھے دفنا دیں۔ قمیض اتار دیتے ہیں۔ باپ اللہ کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے چھری تیز کرتے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ چھری تیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت سے مینڈا بھیجتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ چھری تیز کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کو رکھا جاتا ہے، یوں اللہ تعالیٰ غیب سے آواز دیتا ہے، بس کیجئے اے میرے خلیل، میرے دوست، بس کیجئے، محبت اور یارانہ میں تو کامیاب ہو۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، غیبی آواز ہے، اے ابراہیم رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ حسن ارتباط کا، رشتے ناتے کا تقاضا پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی قربانی کے لیے مینڈا بھیجتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جائے، مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا امتحان لیا جائے کہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں یا اپنی محبت کے گرد و پیش میں قید ہوتے ہیں۔ تعلق مع اللہ میں کامیاب ہو گئے، تعلق مع اللہ میں کامیاب ہو گئے، اور ایسے کامیاب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حج میں واضح طور پر کہہ دیا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی واضح جو علامتیں نشانیاں ہیں ان میں سے بدن یعنی اونٹ کا ذبح کرنا۔ امت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا محبوب آیا کہ امت کے ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہو قربانی ہر سال عید الاضحیٰ میں واجب کرتے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب کون ہے؟ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے میں بدرجہ درجنوں دفعہ کہہ چکا، صدقۃ الفطر کے نصاب کے حوالے سے بھی درجنوں دفعہ کہہ چکا، لیکن دوبارہ سن لیجیے۔ صاحب نصاب وہ کہلاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ خالص سونا یا خالص 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو، جس کی مالیت آج سے 1 ہفتہ پہلے جو میں نے پتہ کروایا تھا تو 93,000 روپے اس کی مالیت تھی۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اگر تھوڑا سونا تھوڑی سی چاندی ہے تو دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جس کے پاس رقم ہو، یا پھر اگر تھوڑا سونا تھوڑی سی چاندی اور تھوڑے سے پیسے جس میں 100 200 300 بھی چلے گا، 1,00,000 2 لاکھ نہیں، 100 200 300 بھی چلے گا جو فقیر کے جیب میں بھی ہوتا ہے، تو ان تمام اموال کو جمع کر کے اگر ٹوٹل مالیت یعنی تھوڑی سی چاندی تھوڑا سا سونا تھوڑی سی نقد اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے، یعنی موجودہ قیمت 93,000 کے لگ بھگ ہو، اس شخص پر قربانی واجب۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، رقوم نہیں، استعمال سے زائد، ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اضافی ساز و سامان ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب استعمال کی چیزیں کیا ہیں؟
استعمال کی چیزیں وہ ہیں کہ جو مثال کے طور پر کپڑے ہیں شادی بیاہ کے لیے رکھے گئے ہیں، برتن ہیں، پتیلے ہیں، جہیز کے لیے رکھے گئے ہیں، بن سلے کپڑے ہیں، یا موبائل فون ہے جو ڈبے سے نکلا ہی نہیں، کبھی استعمال ہی نہیں ہوا، یا کھڑی گاڑی ہے جو سال کے 12 مہینے کھڑی رہتی ہے، کبھی استعمال میں نہیں آتی، یہ سب ضرورت سے زائد ہے۔ اگر سلے ہوئے کپڑے ہیں، کبھی کبھی دعوتوں میں ادھر ادھر استعمال ہو جاتے ہیں تو وہ بھی استعمال میں داخل۔ اگر موبائل 3 4 5 ہیں اور کبھی کبھی چند آدھ دنوں میں سارے موبائل استعمال ہو جاتے ہیں تو ضرورت اصلیہ میں داخل۔ اگر گاڑیاں 3 4 ہیں، آفس جانے کے لیے ایک، سسرال جانے کے لیے ایک، دعوت میں جانے کے لیے ایک، سیاسی جلسے جلوسوں میں جانے کے لیے ایک، سب ضرورت میں ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں تو قربانی بھی نہیں۔ اور ایک اہم ترین نقطہ کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا مکمل ہونا ضروری ہے نصاب پر، اور قربانی کے لیے عید الفطر کی طرح سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح جس نے دیکھ لی، تیسرے دن شام ہونے سے پہلے تک اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، صدقۃ الفطر میں جس طرح ذاتی مکان جو کرائے پر چڑھا ہوا ہے اس کا اعتبار کر کے صدقۃ الفطر نکالا جاتا چونکہ ضرورت سے زائد ہے، تو یاد رکھیے گا قربانی میں بھی اگر آپ کے پاس رہائشی جو مکان ہے، اگرچہ رہائشی مکان کرائے کا ہے اور دوسرا ذاتی مکان کرائے پہ آپ نے چڑھایا ہوا ہے، چونکہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی سے بڑھ کر ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور ایک کام کی بات، وقت تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھیے، کیونکہ عید سے پہلے پھر دوبارہ عید کے حوالے سے یہ نشست ہماری ہوگی نہیں، عید کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے پھر دوبارہ نشست نہیں ہوگی۔ نمبر 3، قربانی کرنے والے جتنے بھی شرکا ہیں اپنے شرکا کے بارے میں یہ تحقیق کر لینی چاہیے، اطمینان کر لینا چاہیے کہ کوئی حرام خور آپ کے ساتھ حصے دار نہ ہو۔ کوئی حرام خور آپ کے ساتھ حصے دار نہ ہو، چوری کا کاروبار کرتا ہے، ڈکیتی کا کام ہے، یا پھر رشوت لینے دینے پر مشہور ہے، یا بینک ملازم ہے، سودی معاملات کے لکھنے پڑھنے میں براہ راست شریک ہے، ایسے تمام کے تمام شرکا کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کریں گے، اگرچہ اس کا ایک حصہ ہے، آپ کا 6 حصہ برباد، آپ کے 6 حصے برباد۔ تو لہٰذا جو حصے کر کے قربانی کیا کرتے ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو شخص آپ کے ساتھ شریک ہے اس کے بارے میں اطمینان کر لیں کیا اس کی آمدن حلال ہے یا نہیں۔ اگر آمدن حرام ہے تو حرام غالب ہے یا حرام مغلوب ہے، اگر حلال مال غالب ہے، حرام مال تھوڑا ہے تو بھی گنجائش ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے۔ نمبر 4، قربانی تو کریں، قربانی میں کیا ملے گا ہمیں؟ قربانی تو کریں گے، قربانی میں ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کرنا یہ کیا چیز ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آگے صحابہ نے فرمایا ہمارے باپ کی سنت ہے، فما لنا فیہ یا رسول اللہ، اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے مجھے کیا ملے گا؟
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ جانور کے، بھیڑ دمبے کے پیٹھ میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کے جسم میں تو پورا اون بھرا پڑا ہے، تو فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہاں تم چھری پھیرتے ہو، اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول اس قربانی کو کر کے تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ بس آخری بات، بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں اتنی ساری قربانیاں کرتے ہیں، ان قربانیوں سے یہ معاشرے میں تعفن پھیلتا ہے، جانوروں کا بیجا بے دریغ قتل عام ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے پڑوسی ملک جہاں گائے کی پرستش لوگ کرتے ہیں تو وہاں کا کیا حال ہے؟ وہاں تو لوگ قربانی نہیں کرتے، ہندو مذہب اس کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں، گائے کو خدا مان کے اس کو پوجتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے ہندوستان میں تو کونے کونے پر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جانور ہونے چاہیے، قربانی کے انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانوروں کو ذبح نہیں کرتے، اور مسلمان اگر گائے کی قربانی کرے تو ان پر بھی پابندی لگاتے ہیں۔ تو پھر وہاں تو جانوروں کی کثرت ہونی چاہیے، وہاں گائے نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ گائے نام کی خال خال چند آدھ کہیں نظر آتی، لیکن مشرقی ممالک، اسلامی ممالک جہاں کثرت کے ساتھ قربانیاں کی جاتی ہیں، وہاں پر جتنے لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، اگلے سال میں بکرا پیڑیوں میں جا کر دیکھیں اس سے دگنے جانور کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جائیں گے تو آئیں گے۔ اور بعض جدید سوچ والے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ قربانی کر کے پیسوں کا ضیاع کر کے عبدالستار عیدی میں اور چیپا میں پیسے جمع کرا دو۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عبدالستار عیدی کے پاس یا چیپا کے پاس پیسے جمع کروانا یہ میرے باپ دادا کی سنت نہیں ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے تو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت سے بھیجے گئے مینڈے کو ذبح کیا، تو تم نے بھی مینڈے کو، قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے تو سنت ابراہیمی کی تقلید ہو سکے گی، دینداری ہو سکے گی۔ ان لوگوں کی باتوں کی طرف نہ آئے کہ جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جانوروں کا قربانی کرنا یہ جانوروں کا قتل عام ہے۔ اگر جانوروں کا قتل عام ہوتا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے مینڈے کو بھیج کر اسے ذبح نہ کروایا جاتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو صاحب نصاب ہیں وہ لازمی قربانی کریں، اور قربانی لازمی کریں، لوگوں کی ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، تاکہ سنت ابراہیمی اور اللہ کی طرف سے جو متعین کردہ شعائر ہیں، اسلام کے علامتیں ہیں، وہ زندہ ہو، اور اسلام چار دانگ عالم میں اسلام کا، مسلمانوں کا بول بالا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو پیسہ ان سے قربانی کرنا کیسا ہے، اور اسی طرح وہ ڈبو وغیرہ کی دکان ہے، اس طرح وہ تھوڑا بتا دیجیے۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے، وہ یہ کہ شریعت نے جن جن کمائیوں کو مکروہ یا حرام قرار دیا، ان کمائی میں ملوث جتنے لوگ ہیں ان کی اپنی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، اور اسی طرح ان کی اپنی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، اور اسی طرح اگر ان کو کوئی اپنے ساتھ شریک کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں دوسروں کی قربانی بھی مکروہ ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ تمام تر مصروفیات یا وہ تمام تر کاروباری طریقے کہ جن کی وجہ سے شریعت نے احکامات لاگو کیے۔ اب مختلف قسم کے کاروبار ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے کاروبار ہیں۔
اسنوکر ہے، ڈبو ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، یہ تمام وہ کاروبار ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ نماز دعا سے دور ہوتے ہیں، بے راہ روی میں مبتلا ہوتے ہیں، صراحتاً ناجائز نہ صحیح، لیکن یہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے برابر ہوتا ہے۔ وہ قربانی جو ہے وہ اگر صراحتاً حرام نہ ہو مشتبہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو ایسا کاروبار کرتے ہیں جن کاروبار پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد ہے، مثال کے طور پر چورا ہے، گٹکا ہے، ان کاروبار پر حکومت کی طرف سے یہ نقصان صحت ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے، جو ان ممنوعہ کاروبار کو کرتا ہے اس کے ساتھ بھی شراکت کرنا یا اس کو اپنے ساتھ شریک کرنا اپنی قربانی کو حرام تو نہیں لیکن کراہت کے درجے میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اس وجہ سے ایسے افراد کو شریک کیا جائے تو انہیں کہا جائے حلال پیسے لے کر آؤ، اس ذریعہ آمدن سے کمائے ہوئے پیسوں کے ساتھ قربانی میں شریک نہ ہو۔ اور ان سے میری درخواست ہے کہ دیگر حلال ذرائع سے جو آمدن حاصل ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے قربانی کریں، مشتبہ آمدن کے ذریعے سے ہرگز قربانی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔